پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی خبر۔ حکومت پاکستان نے کمال ذہانت سے پاکستانیوں کے $11 بلین بچا لیے ہیں۔ PIA کے پیرس اور نیو یارک میں موجود مشہور زمانہ ہوٹلوں پر قبضہ ہونے سے حکومت پاکستان نے اسے کیسے بچایا؟ ایک ایسا پروجیکٹ جو پاکستان کو انشاءاللہ سونے اور تانبے سے مالا مال کر دے گا، جس کے بارے میں حکومت کا خیال ہے کہ یہ پروجیکٹ پاکستان کو قرضوں سے نجات دلا سکتا ہے۔ جانیے اس پروجیکٹ کے حوالے سے اس ڈاکومنٹری میں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ریکارڈنگ منصوبے کے حوالے سے۔ پہلے بات کرتے ہیں اس منصوبے کے تاریخی مناظر کی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی تحصیل چاگی میں ایک علاقہ موجود ہے جسے ریکارڈنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک کان موجود ہے جسے ریکارڈنگ کان کہا جاتا ہے۔ اس کان کے بارے میں اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی 5ویں سب سے بڑی سونے اور تانبے کی کان ہو سکتی ہے۔ اس کان سے سونے اور تانبے کے ذخائر نکالنے کے لیے 1993 میں بلوچستان کی حکومت نے آسٹریلیا کی ایک کمپنی BHP بلیٹن سے ایک ایگریمنٹ کیا۔ اس ایگریمنٹ کو چاگی ہلز ایکسپلوریشن جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق ریکارڈنگ سے جو بھی ذخائر دریافت ہوں گے، اس کا 75% حصہ BHP کمپنی کا ہوگا اور بقیہ صرف 25% حصہ بلوچستان حکومت کا ہوگا، جس میں 2% رائلٹی بھی شامل ہوگی۔ اس ایگریمنٹ کے بعد اپریل 2000 میں BHP کمپنی نے یہ معاہدہ حکومت بلوچستان سے پوچھے بغیر ایک نئی آسٹریلوی کمپنی منیکور ریسورسز کے حوالے کر دیا، جسے بعد میں TCC یعنی پرتھیان کوپر کمپنی لمیٹڈ نے حاصل کر لیا۔ اب یہ معاہدہ بلوچستان حکومت اور TCC کمپنی کے مابین تھا۔ 2006 میں بلوچستان ہائی کورٹ میں اس معاہدے کو چیلنج کر دیا گیا اور ایلیگیشن لگایا گیا کہ یہ معاہدہ پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی ہے اور اس معاہدے کو رجسٹر بھی نہیں کروایا گیا۔ بلوچستان حکومت نے غیر قانونی طور پر قانون میں ترمیم کر کے یہ معاہدہ کیا ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے یہ چیلنج مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ معاہدہ قانونی طور پر درست ہے۔ اس کے بعد فروری 2011 میں TCC کمپنی نے بلوچستان حکومت سے مائننگ کی قسط مانگی، جسے بلوچستان حکومت نے نومبر 2011 میں مسترد کر دیا۔ بلوچستان حکومت نے یہ قسط دینے سے انکار کرنے کی وجوہات بتاتے ہوئے کہا کہ معاہدے کے مطابق اس پروجیکٹ میں سمیلٹنگ اور ریفائننگ پاکستان سے باہر ہونا تھی، لیکن یہ دونوں کام پاکستان میں کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، سمیلٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز میں سے کوئی دھات نکالنے کے لیے اس پر ہیٹ لگانا، اور ریفائننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ صفائی کر کے مختلف دھاتوں کو الگ الگ کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان حکومت نے رائلٹی کی شرح میں مزید اضافے کا مطالبہ کیا۔ ان مطالبات کو TCC نے یکساں مسترد کر دیا، جس پر بلوچستان حکومت نے یہ معاہدہ ہی ختم کر دیا۔ TCC نے بلوچستان حکومت کے اس فیصلے کو ورلڈ بینک میں چیلنج کر دیا اور موقف اپنایا کہ ابھی تک TCC کمپنی اس پروجیکٹ میں $11.4 بلین انویسٹ کر چکی ہے۔ بلوچستان حکومت نے اس معاہدے کو ایسے اچانک ختم کر دیا ہے جس سے ہمیں $11.4 بلین بطور ہرجانے کے ادا کیے جائیں۔ یہ معاملہ 2013 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پہنچ گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاہدے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ بلوچستان حکومت نے اس معاہدے پر دستخط کر کے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا تھا۔ مزید یہ کہ TCC کمپنی سے تو بلوچستان حکومت کا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوا تھا، یہ معاہدہ تو BHP کے ساتھ ہوا تھا، لہٰذا TCC کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں کہ وہ ریکارڈنگ میں کان کنی کر سکے۔ تاہم جولائی 2017 میں ورلڈ بینک نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا اور یہ فیصلہ پاکستان کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ ورلڈ بینک نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے جواب میں کہا کہ بلوچستان حکومت کے سرکاری عہدیداران کی براہ راست یقین دہانی کے ساتھ ہی TCC نے ریکارڈنگ میں کان کنی کا آغاز کیا تھا اور پاکستان بطور ہرجانے TCC کو $11 بلین ادا کرے گا۔ تاہم 2 سال تک اس معاملے میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو TCC کمپنی نے برٹش ورجن آئی لینڈ میں ہائی کورٹ آف جسٹس سے رجوع کیا اور موقف اپنایا کہ پاکستان کی ایئر لائن PIA کے یہاں ورجن آئی لینڈ میں اثاثے موجود ہیں،
जो बतौर हरजाने TCC कंपनी के हवाले किए जाएं, जिस पर पाकिस्तान ने फौरन वर्ल्ड बैंक में दरख्वास्त दायर की। वर्ल्ड बैंक ने इस शर्त पर कि पाकिस्तान 30 दिन के अंदर अंदर बगैर किसी शर्त के पाकिस्तान से बाहर किसी पाकिस्तानी बैंक से बतौर गारंटी एक लेटर ऑफ क्रेडिट या 25% जुर्माना फराहम करेगा, लेकिन पाकिस्तान इस मुकर्ररा डेडलाइन के अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट फराहम ना कर सका। 16 दिसंबर 2020 को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड कोर्ट ने PIA के कुछ असासों को जब्त करने का हुक्म दे दिया। TCC कंपनी की नजरें PIA की मलकियत रोज़वेल्ट होटल न्यूयॉर्क और स्क्राइब होटल पेरिस पर थी। करीब था कि ये दोनों होटल पाकिस्तान से छिन जाते, लेकिन पाकिस्तान ने अदालत से बाहर TCC कंपनी से मुसलसल बातचीत करके ये मामला हल कर लिया और बिल आखिर 5 अप्रैल 2021 को ये खबर सामने आई कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड अदालत ने अपने फैसले को कलअदम करार दे दिया है और ये दोनों होटल PIA की मलकियत में ही हैं। इस बार पाकिस्तान का ये मुआहिदा बैरिक गोल्ड कंपनी के दरमियान तय पाया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की मौजूदगी में इस मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि 10 साल की कानूनी लड़ाई और गुफ्तो शनीद के बाद रिकोडिक में कान कनी का मुआहदा तय पा गया है। इस मुआहदे में बलूचिस्तान की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बचने वाले $11 बिलियन के जुर्माने में से $10 बिलियन बलूचिस्तान में लगाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 8,000 मुलाजमतें पैदा होंगी और इंशाअल्लाह रिकोडिक कान दुनिया में सबसे बड़ी सोने और तांबे की कान होगी। इंशाअल्लाह ये हमें कर्जों से निजात दिलवाएगी, जिससे तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। दोस्तों, ये थी हमारी रिकोडिक कान के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री। अल्लाह ताला से दुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कहे ये अल्फाज सच साबित हो जाएं। नाज़रीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं।